देख रहे हैं खबरों तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम और न्यूज रूम। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं नवीद सिद्दीकी। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालने के बाद अपने पहले खारजा पॉलिसी खिताब में ऐलान किया है कि अमेरिका अब आलमी सतह पर गैर हाजिर रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। सदर बाइडन ने अपने खिताब में म्यांमार पर फौजी बगावत के बाद पाबंदियों, यमन में जंग के खात्मे, पनाह गुज़ीन की तादाद में इजाफे और दुनिया में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तहादियों और शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के अज़म का इजहार किया है। मिडिल ईस्ट के हवाले से अमरीकी खारजा पॉलिसी में तब्दीली, अरब इसराइल ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते में रूस और चीन के किरदार पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा। जी मुनव्वर मिर्ज़ा, इस वक्त दुनिया ख़ास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक अभी कोरोना के ज़ख्मों से जानबर हो रहे हैं। ताहम सदर जो बाइडन ने अपनी खारजा पॉलिसी के ख़त-ओ-ख़ाल वज़ा करना शुरू कर दिए हैं। उनकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी में जहां अरब मुल्कों की हौसला शिकनी नज़र आती है, वहीं पर ईरान के लिए कुछ मस्बत इशारे भी हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जी नवीद, मुझे तो यूँ महसूस होता है कि जो बाइडन की जो फॉरेन पॉलिसी की टीम है और जो मैनेजमेंट करेगी इसे, वो कुछ जल्दी में है। यूँ लगता है कि ट्रंप की ख़ास तौर पे जो मिडिल ईस्ट में कामयाबियाँ हैं, उन्होंने जो अरब इसराइल को के सफारती ताल्लुकात कायम कर दिए हैं और जिस तरह उन्होंने ईरान को भी कॉर्नर किया, उसने ये जो बाइडन को इस बात के ऊपर मजबूर किया है कि वो भी इसका कोई तोड़ निकालें या इसका कम से कम इसका कोई अल्टरनेटिव जो है वो इसके सामने पेश करें। तो उन्होंने फौरी तौर पर ये यमन के मामले के अंदर पेशरफ्त की है। हालांकि ये मामला तो ओबामा के दौर से चल रहा था और ओबामा हिमायत कर रहे थे, जिसके अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट थे। सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, हम तो खुद आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। दर हकीकत सऊदी अरेबिया भी बड़ा तंग है। मैं आपको बताऊं कि वो भी इस तवील जंग से यमन के अंदर, जिसमें कि हज़ारों आदमी हलाक हो चुके हैं, ख़ुद इनका सऊदी अरेबिया की मईशत के ऊपर उसका ख़ासा दबाव है, जबकि तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं। तो तकरीबन जो बाइडन ने बज़ाहिर तो ये एक इशारा दिया है ईरान को कि देखिए हम अरबों के साथ ये करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो बाइडन मुझे नहीं लगता कि वो उस किस्म की कोई पॉलिसी इख्तियार कर सकेंगे जैसे कि ओबामा ने की थी ईरान के मामले के अंदर, के फ़ौरन न्यूक्लियर डील कर लिया था। इसलिए कि अब मामलात जो हैं वो अरब इसराइल ताल्लुकात के, फिर यरूशलेम का तस्लीम किया जाना, फिर जो अरबों ने एक ऑल्टरनेट अमेरिका का एक तरह से ढूंढ लिया है और वो है इसराइल। तो उसके पास मिडिल ईस्ट के अंदर असल में तो उसके पास ताकत है, वही अमेरिका की भी प्रॉक्सी है। तो अगर और वही ईरान के भी शदीद ख़िलाफ़ है, उससे भी ज़्यादा ख़िलाफ़ है जितना कि अरब ममालिक ख़िलाफ़ है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लगता है कि जो अरब ममालिक, जो बाइडन, इसराइल और फिर जब इनके मफादात को जो बाइडन के लिए ख़त्म करना मुमकिन नहीं होगा और अब उस किस्म का कोई न्यूक्लियर डील करना मुमकिन नहीं होगा जैसा कि उनके पेशरो डेमोक्रेटिक सदर ओबामा ने किया था। अब उन्हें अरबों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखना पड़ेगा और फिर जाकर कोई ईरान से, तो ये ख़ासी जिसे कहते हैं ना, अमेरिका के लिए भी कोई आसान काम नहीं होगा। और ये जो यमन के अंदर भी अमन कायम करना, ये भी उसके लिए खासा तवील प्रोसेस का हिस्सा होगा। कोई आसान काम ये नहीं होगा। व्यूअर्स, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर रूस और चीन के मुमकिना रद्द-ए-अमल पर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। रूस और चीन भी मिडिल ईस्ट के मामलात में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं, जिनमें शाम में रूस की मुदाखलत और चीन इसराइल अस्करी ताल्लुकात नुमायां हैं। मुनव्वर मिर्ज़ा, फरमाइएगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका खारजा पॉलिसी की तब्दीली पर रूस और चीन का क्या रद्द अमल हो सकता है? क्या मुस्तकबिल में किसी किस्म की नई सफबंदी सामने आ सकती है? मिडिल ईस्ट एक ऐसा खिता है जिसमें सारी दुनिया की हमेशा से इंटरेस्ट रही है। आपने देखा है
روس شام کے معاملے میں کس طرح انوالو ہوا تھا اوباما کے زمانے میں، اور کہاں تک اس نے معاملات کو پہنچایا، آخرکار اس نے صدر بشار الاسد کو ایک وکٹری دلا دی۔ تو دوسری طرف چین جو ہے وہ بھی بہت عربوں کے معاملے کے اندر آگے جا چکا ہے، اس سے ذرا آگے جائیں تو افریقہ کے معاملے میں بھی جا چکا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ اگر امریکہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو کہ ابھی اس نے حال ہی میں یمن کے معاملے کے اندر کیا کہ ہم عربوں کی حمایت کو امن وہاں قائم کرنا چاہتا ہے، تو پھر روس، چین اور یورپ، کیونکہ یورپ کا تو براہ راست مڈل ایسٹ سے تعلق ہے، وہی تو اصل میں فرانس نے کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسکائی پیکارڈ جو معاہدہ تھا اور باقی جو تھا وہ برطانیہ کے پاس تھا، انہوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں، افریقہ کے اندر بھی انہیں سے آزادیاں حاصل کی ہیں۔ تو امریکہ اور روس اور چین تو کہیں بھی نہیں تھے۔ تو یہ جو تینوں ہیں یہ ایران کے نیوکلیئر ڈیل میں بھی موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اگر امریکہ آگے بڑھتا ہے امن قائم کرنے کے لیے تو پھر چین اور روس کو بھی اور یورپ کو بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا کیا اس میں رول ہے۔ تیل کی قیمتیں تو بہت کم ہو چکی ہیں، وہ تو بہت آسانی سے دستیاب ہے، بلکہ مارکیٹ سے زیادہ ہے، لیکن اس معاملے میں کہ یہ جو عرب اسرائیل تعلقات ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے اندر اب کیا چیز امریکہ حاصل کرنا چاہے گا، اسرائیل کا اتنا آگے بڑھ جانا، کیونکہ اسرائیل جو ہے چین سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اس کے، اسی طرح رشیا سے بھی ہے۔ آپ کو تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ باقاعدہ وہ تو ان سے عام طور ایمونیشن خریدتے ہیں، ڈرونز خریدتے ہیں، تو اور ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر لیتے ہیں اسرائیل سے۔ تو پھر یہ ایک طرح سے انہیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس قسم کی صورتحال پیدا کریں۔ اور اگر آپ ویسٹ ایشیا میں آئیں افغانستان کے معاملے میں، تو پہلے ہی رشیا، چین اور ایران جو ہیں وہ طالبان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ گو امریکہ نے معاہدہ کیا ہوا ہے طالبان سے اور وہ ان کو مانیٹر بھی کر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ سب بھی موجود ہے۔ تو لگتا ہے کہ اگر کوئی بالکل یعنی واضح قسم کی سب بندی فوراً سامنے نہیں آئے گی جو بائیڈن کے دور میں، تو کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال ضرور آئے گی کہ کچھ ممالک ایک طرف ہوں گے اور کچھ ممالک دوسری طرف ہوں گے۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد بات کریں گے مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے مفادات پر۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ویورز۔ دنیا میں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مفادات کو خصوصی اہمیت حاصل رہتی ہے۔ جی منور مرزا، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے مفادات مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی ہیں۔ امریکہ کی نئی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ نوید، اصل جو سوال ہے اور جو اہم بات ہے وہ ہمارے لیے ہے، یعنی پاکستان کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اگر اتنی تیزی دکھائی ہے خارجہ پالیسی بدلنے میں جو بائیڈن کے صدر بننے کے فوراً بعد، تو اب ہم کس طرح اس کے اندر ریئیکٹ کریں گے۔ دیکھیے، میں آپ کو 2-3 باتیں کہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں ایسا یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں، جو کہ بہت عرصے سے خراب آ رہے تھے، اوباما کے دور میں تو دشمنی کی حد تک چلے گئے تھے، وہ ٹھیک ہونے لگے تھے۔ تو ٹرمپ کے زمانے میں بہتر ہو گئے تھے۔ عمران خان نے 2 مرتبہ صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، کشمیر پر تعرضی کی پیشکش ہوئی، طالبان کے ساتھ معاہدے ہوئے جس کے اندر پاکستان نے اہم سہولت کار کا کردار ادا کیا۔ لیکن جو بائیڈن نے جو پہلا ری ایکشن دیا ہے وہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنٹن نے ڈینیل پرل کے مقدمے کے بعد جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر دیا، اور انہوں نے جس قسم کی تشویش کا اظہار کیا، بلکہ یہ دھمکی کے بارڈر کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو پہلا ہمارا جو ان سے رابطہ ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر پہ آ جائیے، جب عرب اسرائیل تعلقات قائم کیے تھے ٹرمپ کے دور میں، تو وہ بھی ہمارے لیے خاصی الجھن کا باعث ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں بالکل ڈفرینٹ وہ لیا جاتا ہے، بیانیہ لیا جاتا ہے اسرائیل کے معاملے میں، ہم اسے قطعاً تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے بالکل ڈفرینٹ نظریہ اور اصول ہیں اس کے بارے میں۔ تو ایک طرف عرب ہیں، دوسری طرف ایران ہے، اور تیسری طرف امریکہ ہے۔ تو ان تینوں کے معاملات کے اندر پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ اور اہم بات ہے، وہ ہم بار بار آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ابھی تک اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی
کہ وہاں پر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایک انڈین نژاد خاتون ہیں کمالا ہیرس. تو ان کے آنے کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی تعداد انڈین نژاد لوگوں کی ان کے مشیروں میں آئی ہے جو بائیڈن کے. تو یقینی بات ہے ان کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ اسی خطے سے ہوگا. یہ بھی کہا ہے جو بائیڈن نے کہ میں رشیا کے ساتھ ٹف تو رہوں گا لیکن نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. چین کے ساتھ اوباما کی پالیسی تو خاصی جسے کہیں گے کہ ایک مڈل آف دی پاتھ پالیسی تھی, تو کیا وہ پالیسی اختیار کرتے ہیں؟ تو اگر یہ سارے چینجز آتے ہیں تو پھر پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا, کس طرف جانا پڑے گا, کس طرح اپنے آپ کو وہ کرنا پڑے گا. تو بہتر پاکستان کے لیے بس یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ کوئی جلدی میں فیصلے کر کے اور کسی نئی صف بندی کے اندر شامل ہو جائے, چاہے وہ علاقے کی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہو, پاکستان کو ذرا صبر سے کام لینا چاہیے, دیکھنا چاہیے. خاص طور پہ پہلے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کے معاملات کس طرف جاتے ہیں. یمن کے معاملات آپ کو یاد ہو, پاکستان نے یمن کے سلسلے میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی تھی, تو اب تو امریکہ یہ کام کر رہا ہے وہاں امن قائم کرنے کے لیے. تو اب پاکستان کو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی جو ہے پاکستان کے لیے فی الحال سب سے بہتر پالیسی ہوگی. بہت بہت شکریہ منور مرزا آپ کے قیمتی وقت کا. ویورز, عالمی امور کے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ امریکی صدر کا محکمہ خارجہ سے دوروں کا آغاز کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے لیے امریکہ اب واپس آ گیا ہے. لیکن یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جو بائیڈن کے پاس کئی دہائیوں کی خارجہ پالیسی کا تجربہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی صدر سفارتکاری کے اس تجربے سے امریکہ کو درپیش خارجہ پالیسی کے وسیع چیلنجز سے کس طرح نکالتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام اور نیوز کے حوالے سے آپ اپنی قیمتی آراء ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. نوید صدیقی کو اجازت دیجیے. کیپ واچنگ اور ٹی وی.